بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے عقیدے میں یہ بات برحق ہے کہ ہر انسان کے اعمال کل قیامت کے دن تولے جائیں گے، میزان قائم کی جائے گی. ترازو پر دونوں قسم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. جس کا ترازو نیکی کے اعتبار سے بھاری ہوگا وہ جھک جائے گا، اور جس کا ترازو گناہ کے اعتبار سے بھاری ہوگا وہ جھک جائے گا. اور اسی ترازو کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ میزان عمل اور نام اعمال کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حساب کے بعد لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی. کتنی جماعتیں ہوں گی؟ 3. ایک جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے. تب آگے سے ایک سیاہ گردن نمودار ہوگی جو انہیں اس طرح اچک لے گی جیسے پرندہ دانے کو اچک لیتا ہے، اور انہیں لپیٹ کر آگ میں ڈال دے گی اور آگ انہیں نگل لے گی. پھر پکار کر کہا جائے گا کہ ان کی بدبختی دوامی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان کی ناکامی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ان کے لیے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے. دوسری جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی برائی نہیں ہوگی،
اس دن ندائے آئے گی کہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر راتوں کو عبادت کرنے والوں، تجارت اور خرید فروخت کے باعث ذکر خدا سے غافل نہ رہنے والوں، اسی طرح ان سب کو جنت میں بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت ہے، اس کے بعد ان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ ان میں ہم کو شمار فرما دے۔ تیسری جماعت وہ ہوگی جن کے نام اعمال میں نیکیاں اور گناہ دونوں درجے ہوں گے، نیکی بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن انہیں خبر نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے عذاب کا اظہار فرمائے۔ ان لوگوں کے نام اعمال میں گناہ اور نیکیاں لپٹی ہوئی ہوں گی، ان کے اعمال میزان کیے جائیں گے یعنی تولے جائیں گے، اور ان کی آنکھیں نام اعمال کی طرف ہوگی کہ کون سے ہاتھ میں آتا ہے اور میزان کا پلڑا کدھر جھکتا ہے، اور یہ ایسی خوفناک حالت ہوگی کہ جس سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آدمی اس کیفیت کو ذرا تھوڑا سا تصور کرے۔ جیسے ایک آدمی جو ہے ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے، وہ کتنا گھبرایا ہوا ہوگا اور کتنا پریشان ہوگا۔ یہ کیفیت کہ پتہ نہیں نام اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ہمارے ترازو کا پلڑا کون سا جھک جائے گا اور کون سا ہوا میں اڑنے لگے گا، یہ جو ہے اچھوں کی جو ہے ان کے ہوش کو اڑا دے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، حضرت ہم نے کبھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا وہ آدمی کیسے مسکرا سکتا ہے جس کو ابھی قبر میں جانا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم اس کو کہ ابھی قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھا، وہ آدمی کیسے مسکرا سکتا ہے؟ وہ آدمی کیسے مسکرا سکتا ہے کہ عرش کے اندر اس کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو نہیں معلوم۔ وہ آدمی کیسے مسکرا سکتا ہے جس کے نام اعمال اس کے نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ آدمی کیسے مسکرا سکتا ہے جس کو پلسرات کے باریک تلوار جیسے راستے پر گزرنا ہے، نہ معلوم وہ گزر سکے گا یا گر جائے گا، تو یہ آدمی کیسے مسکرا سکتا ہے؟ مسکرانے کا دن تو وہ ہوگا جب ان ساری گھاٹیوں سے پار ہو کر اللہ جنت میں اپنے فضل سے بغیر استحقاق کے داخل کر دیں گے، تب حق ہوگا کہ آدمی جو ہے مسکرائے، اس سے پہلے اس کو مسکرانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھا اور آپ کو اونگا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کو یاد کر کے رو پڑی اور ان کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو حضور کی آنکھ کھل گئی
آپ نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ عرض کیا حضور آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں۔ کیا لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا بخدا 3 جگہوں میں لوگوں کو اپنے سوا کچھ یاد نہیں ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ان تین گھاٹیوں میں۔ نہ کوئی رشتہ دار یاد آئے گا، نہ بیوی بچے یاد آئیں گے، نہ دوست احباب یاد آئیں گے، نہ برادری والے یاد آئیں گے، کوئی یاد نہیں آئے گا۔ یہ تین وقت میں فرمایا سب سے پہلے جب میزان عدل رکھا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول کر یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ۔ ایسے ہولناکی کا وہ حال ہوگا کہ آدمی کو کچھ بھی خبر نہیں ہوگی، کسی کی یاد نہیں آئے گی اس کو۔ نمبر 2، نام اعمال دیے جانے کے وقت یہ سوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ اور نمبر 3، پل صراط سے گزرتے ہوئے سب کچھ بھول جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی تو فرشتہ بلند آواز سے کہے گا کہ فلاں نے سعادت ابدی حاصل کر لی اور اسے کبھی بدبختی سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں تو فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا، جس کی آواز تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں نے دائمی ابدی پالی، دائمی بدبختی پالی، اس کے لیے کبھی کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ تب عذاب کے فرشتے لوہے کے غز لیے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا کہ اٹھیے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو بھیج دیجیے۔ کتنی بڑی تعداد ہوئی؟ 1000 میں سے ایک ہی بچے گا اور 999 جہنم میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو وہ نا امید ہو گئے اور ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشاہدہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ عمل کرو اور خاطر جمع رکھو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کافر انسانوں اور شیطان کے چیلوں کے علاوہ 2 ایسی مخلوق بھی ہیں جو اپنی تعداد میں تو تم سے بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یاجوج اور ماجوج۔ صحابہ کرام یہ سنتے ہی خوش ہو گئے۔ آپ نے مزید فرمایا عمل کرو اور اطمینان رکھو، بخدا تم قیامت کے دن لوگوں میں ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جیسے جانوروں کی ٹانگ پر نقطہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ریشیو جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا، یہ ریشیو، اس لیے کہ آدمی کو پھر ہر وقت جو ہے اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہے۔ اے فانی دنیا کے دھندوں میں مگن اور فریب خوردہ غافل انسان، اس دار فانی میں غور فکر
نہ کر، بلکہ اس منزل کی فکر کر جس کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ تمام انسانوں کا پڑاؤ ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، اور تم میں سے ہر ایک اس پر گزرنے والا ہے۔ تیرے رب کا حتمی وعدہ یہ ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وہاں پر تیرا اترنا یقینی اور تیری نجات مشکوک ہے، لہذا دل کو اس جگہ سے خوف زدہ کر، شاید کہ تو اس طرح نجات کا راستہ پالے، اور مخلوقات کے حالات کے متعلق سوچ جب وہ قیامت کی سختیوں کے متعلق اندازے لگا رہے ہوں گے اور وہ اس دکھ اور وحشت میں مبتلا ہوں گے اور نظریں اٹھا کر اپنے نام اعمال کی حقیقت کے اظہار کا انتظار کر رہے ہوں گے اور کسی شفاعت کرنے والے کے منتظر ہوں گے کہ اچانک ایک ہولناک اندھیرا مجرموں کو گھیر لے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ ان پر سایہ فگن ہوگی، اور اس کی شدت غضب سے وہ مکرو آوازیں چیخ اور پکار سنیں گے۔ اس دم وہ اپنی ہلاکت کا یقین کر لیں گے، لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس وقت نیک لوگ بھی اپنے برے انجام سے خوف زدہ ہوں گے۔ اس وقت عذاب کا فرشتہ پکارے گا کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے، جو خود کو دنیا میں طول عمل سے تسلیہ دیا کرتا تھا اور اپنی زندگی کو برے اعمال میں مشغول رہا۔ پس عذاب کے فرشتے لوہے کے غز لے کر بڑھیں گے اور اس کا بہت ہی بھیانک استقبال کریں گے، یعنی اسے سخت عذاب کے لیے لے جائیں گے اور اسے جہنم کے غار میں ڈال کر کہیں گے، اب عذاب کا مزہ چکھو، تم تو بڑے بزرگ اور مہربان تھے۔ وہ ایسی جگہ ٹھہرائیں گے جن میں کنارے تنگ، تاریک راستے اور پوشیدہ ہلاکتیں ہوں گی۔ مجرم اس میں دائماً رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، ان کا مشروب گرم پانی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عذاب کے فرشتے انہیں منتشر کریں گے اور جہنم انہیں جمع کرے گا۔ وہ ہلاکت کی متمنی ہوں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اتنی تکلیفیں ہوں گی کہ وہ چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آدمی کو بہت سنبھل کر زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی کو مذاق مت بناؤ، کھیل مت بناؤ، اس لیے کہ یہ زندگی بہت ناپائیدار ہے، اس کے اندر ابدیت نہیں ہے۔ اس زندگی میں ہمیشہ پن اس زندگی میں نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ آدمی تھوڑا سا اپنے عقل ہی کو سے پوچھے کہ میں 60-70 سالہ زندگی کو اپنی خواہشات پر گزار کر ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دوں اور جہنم کا ایندھن بن جاؤں، یہ عقل مندی ہے کیا؟ 60-70 سال کی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے اور دین کی محنت میں لگنے میں گزار دوں، تاکہ ہمیشہ کی جہنم میں اس کے اندھیرے پن اور اس کے دوزخ کی پٹائی اور فرشتوں کی پٹائی سے میں بچ سکوں؟ کیا عقل مندی ہے؟
تو عقل مند یہی کہے گا کہ 60 سال کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو اپنے 60 سالہ 70 سالہ زندگی، اس لیے کہ انسان اگر اپنی عمر کو دیکھے تو شریعت تو اس کے اوپر جو لاگو ہوتی ہے وہ تو بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتی ہے۔ تو 15 سال تو یوں ہی چلے گئے، اس کا کوئی سوال جواب نہیں۔ اب 15 سال سے جو زندگی شروع ہوتی ہے وہی قابل سوال ہے۔ اب اس میں جوانی کا ایک حصہ ہے اور بڑھاپے کا ایک حصہ ہے۔ تو جو شخص اپنی جوانی کو صحیح گزارے گا تو اللہ اس کے بڑھاپے کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس کو بڑھاپے کے اندر جو ہے بغیر کیے بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ جیسے کسی گورنمنٹ آفیسر کا جب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو بغیر محنت کیے بغیر آفس گئے اس کو پینشن ملتی ہی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جب جوان اپنی جوانی کی زندگی کو صحیح گزارتا ہے تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو باقی رکھتے ہیں، چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو 60 سال میں سے 15 سال تو اس کا ثواب کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ اب بچے کتنے؟ 45 سال۔ اس 45 سال کی زندگی میں تھوڑا سا اس اللہ کی فرما برداری کرنا جس اللہ نے ہم کو کروڑ نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دو نعمت نہیں، کروڑ نعمت۔ اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی عقل مندی یہ ہے کہ اپنی آخرت کو بربادی سے بچانے کے لیے آدمی دین کو اختیار کرے اور مکمل دین کو اختیار کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں۔ کتنی؟ 70,000 وادیاں ہیں۔ ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ کافروں اور منافقوں کو ان تمام جگہوں ہی میں جانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وادی حزن یا حزن کی گھاٹی ہے، اس سے پناہ مانگو۔ وادی حزن سے یا حزن کی گھاٹی جو ہے اس سے پناہ مانگو۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریاکار قاریوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ جہنم کی وسعت، اس کی وادیوں کی گھاٹیاں زندگی کے نشیب و فراز اور خواہشات نفسانی کی تعداد کے برابر ہیں، اور جہنم کے دروازے انسانی جسم کے ان اعضاء کی تعداد کے برابر ہے جن سے انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور اوپر والا جہنم پھر سقر، پھر لطا، پھر حطمہ، پھر جہیم، اور سب سے نیچے حاویہ ہے۔ ذرا حاویہ کی گہرائی کا تصور کرو، جس قدر انسان کی شہوات نفسانی گہری ہوگی اسی قدر اسے حاویہ کی گہرائی میں ٹھکانہ ملے گا، اور جسے انسان کی ہر امید ایک دوسری امید پر ختم ہوتی ہے اسی طرح حاویہ کی ہر گہرائی دوسری گہرائی پر جا کر رکتی ہے۔
خیر بھائی، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو صرف دنیا کی چند خواہشات اور چند لذات کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ اور عجیب اللہ کا معاملہ ہے کہ یہاں پر جو آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ صرف آخرت ہی میں ملے گا، بلکہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، چین اور سکون عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، صحت اور توانائی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی دنیا کے نفع ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں دیں گے، وہ الگ ہے، لیکن دنیا میں اللہ جو ہی یوں نہیں کہ سارا معاملہ آخرت کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور اسی کے برعکس دیکھ لو، جو نافرمانی کرتے ہیں آج ان کی زندگی جو ہے اجیرن نہیں بنی ہوئی ہے، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ چہرے پر ہنسی ہے۔ اتنی خودکشیوں کے کیسز آج بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے یہ خودکشی؟ اس لیے کہ جس اذیت میں یہ مبتلا ہے، اس اذیت کو برداشت کرنے کی اب ان کے اندر ہمت اور سخت باقی نہیں رہی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اپنی زندگی کو ہلاک کر دے، اسی لیے خودکشی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ عمل جو ہے خود ان کے لیے آئندہ کے لیے بہت بڑی بربادی ہے۔ دنیا میں وہی خوش رہا جس سے اللہ خوش رہا، اور دنیا میں وہی پریشان رہا جس سے اللہ ناراض رہا۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ جن اعمال کی ہدایت دی گئی ہے اس پر استقامت ہو، اس پر جمع جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ دن کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس کا اثر ہماری زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر آدمی اپنے زندگی پر اپنے ان اعمال کا اثر ظاہر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو جو ہے پائیداری کے ساتھ کرتا رہے، پائیداری کے ساتھ کرتا رہے، اور یقین رکھے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اعمال کی بنیاد پر اپنا وہ تعلق اور اپنا وہ قرب عطا فرمائیں گے جو ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔